خاتون کے ساتھ شوہر کے سامنے مبینہ زیادتی کرنے کے واقعے کے منظر عام آنے کے بعد بہت سارے انکشافات اور بہت سارے حقائق کے آنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اس میں آج آپ کو اس واقعہ میں ملوث جو درندہ تھا، جو کہ ابھی چند روز پہلے پولیس کے ساتھ مبینہ مقابلے میں ہلاک ہو چکا ہے، اس کا ایک اور گھناؤنا کردار جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں جو مدعی ہے اور جو اس میں وکٹم ہے خاتون، وہ آپس میں میاں بیوی نہیں تھے، ان کو بھی اس کا جواب دیا جائے گا، اور کوشش یہ کریں گے کہ حقائق جو ہیں وہ ہمیشہ عوام کے سامنے وہی رکھے جائیں جو اصل حقائق ہوتے ہیں، نہ تو اس پہ کوئی پوائنٹ سکورنگ کی جائے اور نہ ہی جو ہے حقائق کو توڑ مروڑ کر جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جرم جو ہے وہ اپنے نشانات ضرور چھوڑ جاتا ہے۔ یہ واقعہ جب ہوا تو اس کے بعد ملزمان نے ویڈیو بنا لی۔ ویڈیو بنانے کے بعد اس میں ایک ملزم تھا لئیک، جو کہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو چکا ہے۔ اس نے یہ ویڈیو اپنے موبائل فون میں رکھ لی، باقی جو ملزمان تھے ان کو بھی اس نے شیئر کر دی، اور یہ اتنا ہوس میں اندھا ہوا تھا، اور یہ اتنا اس کا جو ہے وہ کہتے ہیں حوصلہ بڑا ہوا تھا کہ یہ چند روز بعد ہی جہاں پہ وہ خاتون رہتی تھی، اس نے بتایا تھا کہ میں فلاں محلے کی ہوں، فلاں جگہ کی ہوں، اس علاقے میں چلا جاتا ہے۔ وہاں پہ جا کے مختلف لوگوں سے وہاں پہ پوچھتا ہے، اس کے شوہر کا نام پوچھتا ہے، اس کا گھر پوچھتا ہے۔ ایک دفعہ اس کو ناکامی ہوتی ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر اس کو ناکامی ہوتی ہے، پھر تیسری دفعہ جب یہ جاتا ہے تو یہ کسی طریقے سے اس خاتون تک پہنچ جاتا ہے، اور خاتون تک پہنچنے کے بعد یہ مزید درندگی کرنے کے لیے اس خاتون کو بلیک میل کرتا ہے اور اس کو ملنے کے لیے مجبور کرتا ہے علیحدگی میں۔ ساتھ اس سے، میرے سورس کا کہنا ہے کہ اس سے پیسوں کی بھی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اگر تم نے پیسے نہ دیے یا مجھے تم اکیلے میں نہ ملی تو یہ جو ویڈیو میرے پاس ہیں یہ میں وائرل کر دوں گا اور تم دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اب آپ اندازہ لگا رہے کہ ایک انہوں نے درندگی کی انتہا کی، 4 لوگوں نے بتایا یہ جاتا ہے، 4 لوگوں نے، اس کے بعد ان کو برہنہ کر کے ان کی ویڈیوز بنائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے ان کو بھگا دیا، ان کا موبائل فون بھی رکھ لیا، بتایا جاتا ہے ان کے پاس جو رقم تھی وہ بھی رکھ لی۔ لیکن ان درندوں میں سے یہ میں ایک درندے کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، تو ان درندوں کی اتنی ہمت بڑی ہوئی تھی کہ یہ گاؤں سے شہر آتا ہے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ گاؤں میں اس نے ایک دکان بنا رکھی تھی، اور دکان کی آڑ میں یہ جو کچھ کرتا رہا تھا، یہ کہانیاں آنے والے دنوں میں سب کے سامنے آ جائیں گی۔ لیکن اس کو جو پنجابی میں کہتے ہیں شے کس کی تھی، کس کا اس کے اوپر ہاتھ تھا، کہ اس کو نہ تو قانون کا ڈر تھا، نہ خدا کا ڈر تھا، نہ اس کو عدالت کا ڈر تھا، نہ اس کو پکڑے جانے کا ڈر تھا، اور یہ درندگی سے درندگی تر کرتا گیا۔ اس نے اس خاتون کو بلیک میل کیا۔ بلیک میل کرنے کے بعد وہ خاتون، بتایا یہ جاتا ہے کہ اس کے سامنے روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، خدا اور رسول کے واسطے دیتی رہی، لیکن اس کو جو ہے وہ ترس نہ آیا۔ بالآخر جب اس نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو یہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا، کیونکہ پہلے دن تو انہوں نے گن پوائنٹ کے اوپر جو بھی ظالمانہ اقدام کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا، اور وہاں سے انہوں نے دونوں میاں بیوی کو وہاں سے بھگا دیا۔ اب آ جاتے ہیں، کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جو دونوں وکٹم اور جو کمپلینٹنٹ ہیں، دونوں ہی وکٹم ہیں، ان میں یہ دونوں میاں بیوی نہیں تھے، اور یہ کوئی کہیں پہ نہیں گئے ہوئے تھے، یہ صرف عیاشی کرنے کے لیے جناب وہاں پہ گئے تھے۔ میں اس علاقے کو جانتا ہوں، میں نے ابھی اس واقعہ کے بعد 3-4 دفعہ وزٹ بھی کیا ہے۔ وہاں پہ کوئی پارک نہیں ہے، کوئی تفریح گاہ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی واٹر پارک نہیں ہے، گرمی کے دن ہے، وہاں پہ کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے۔ گرمی ہوتی ہے، انتہا کی گرمی ہوتی ہے، اور
یہ جو ایف آئی آر میں لکھایا گیا ہے مدعی مقدمہ کی جانب سے، اس نے بتایا کہ ہم لوگ جو ہے وہ نوشیرہ امریکہ سے واپس آ رہے تھے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دونوں میاں بیوی نہیں تھے، اگر کوئی میاں بیوی نہ ہو، کیا ہمارے قانون میں، ہمارے تعزیرات پاکستان میں یہ اس کو اجازت دے دینی چاہیے کہ وہ جس کو مرضی جہاں مرضی برہنہ کرے، اس کے ساتھ گینگ ریپ کرے، اس کو تشدد کا نشانہ بنائے، اور اس کے بعد ان کی ویڈیو بنا کر پوری دنیا میں اس کی عزت کو نیلام کر دے؟ میرا صرف ان لوگوں سے یہ سوال ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں کوئی اس چیز کا گواہ نہیں ہوں کہ انہوں نے پہلے نکاح کیا ہوا تھا یا بعد میں نکاح کیا۔ اور کچھ لوگ یہ بتا رہے تھے کہ جو ویڈیو جن لوگوں نے دیکھی ہیں وہ استغفر اللہ، وہ نہ ویڈیو دیکھنے کے قابل ہیں، نہ دکھانے کے قابل، نہ سننے سنانے کے قابل ہیں۔ انتہائی غلیظ قسم کی ویڈیو انہوں نے بنائی تھی ملزموں نے، اور جو لوگ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں مرد اس میں ڈرا ہوا تھا، عورت نہیں ڈری ہوئی تھی، بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کے قبضے میں ہوں تو آپ اتنی ہمت جتائیں کہ کوشش کریں کہ کسی طریقے سے ان سے جو بچا جائے، جب آپ کو آپ کے جان کے لالے پڑے ہوئے اور آپ کو پتا ہو کہ یہ سامنے گن تان کے کھڑا ہے، اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو یہ ہمیں شوٹ کر دے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے باتیں ہیں۔ یا اللہ کسی کو، کسی بہن بیٹی ماں بھائی کسی کو ایسا دن نہ دکھائے، کسی دشمن کو بھی ایسا دن نہیں دکھائے جس طرح کا ان کے اوپر کرب کا وہ دن گزرا ہے، اور وہ گزرتا جا رہا ہے۔ جتنی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں اس طریقے سے ان کی عزت کو نیلام کیا گیا ہے۔ اور مجھے ان فلاسفر حضرات سے بھی یہ بات کہنی ہے کہ اگر یہ جو ان کی طرفداری کر رہے ہیں ملزمان کی، میں تو ان کو درندہ کہوں گا، درندوں کی جو طرفداری کر رہے ہیں، ان سے میرا صرف یہ سوال ہے کہ ان کے پاس اگر وہ بڑے ہی انوسینٹ تھے، بڑے بے گناہ ڈکلیئر وہ جو ان کے پیچھے والے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے جب ان کو وہاں پہ کسی بھی حالت میں دیکھا تھا، شاید سڑک پہ دیکھا تھا، کسی ساتھ والی کھیت میں دیکھا تھا، کسی وہاں پہ جگہ پہ دیکھا تھا، تو اگر ان کو ان کے حرکات و سکنات مشکوک لگے تھے تو انہوں نے 15 کے اوپر کال کیوں نہیں کی، پولیس کو کیوں نہیں اطلاع دی؟ اگر انہوں نے پولیس کو اطلاع نہیں بھی دی تو اس علاقے میں یہ جو ملزمان ہیں، یہ جو درندے 3 مارے گئے ہیں، ایک مفرور ہے، ان کا تو وہاں پہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں توتی بولتا تھا، تو یہ وہاں پہ ان کو وہاں سے بگا کیوں نہ دیا انہوں نے؟ قانون کا معاملہ ہے۔ تم کون ہوتے ہو ان کو سزا دینے والے؟ تم کون ہوتے ہو ان کے ساتھ گینگ ریپ کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو ان کی ویڈیو بنانے والے؟ تم کون ہوتے ہو ان کی ویڈیو وائرل کرنے والے؟ اور تم کون ہوتے ہو ان کو برہنہ کر کے ان کے ساتھ دنیا کا سب سے غلیظ کام کرنے والے؟ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حافظ آباد عاطف نذیر کی کریڈیبلٹی کے اوپر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ مجھے دوست میسج کر رہے ہیں یا مجھ سے ٹیلی فون پہ پوچھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں کہ جی ملزم نہیں پکڑا گیا، دیکھیں 3 ملزم پولیس مقابلے میں مارے جا چکے، انہوں نے پولیس کے ساتھ مدبھیڑ کرنے کی کوشش کی، پولیس نے اپنے بچاؤ میں فائرنگ کی، وہ مارے گئے۔ اب یہ ملزم جو ہے یہ پکڑا جائے گا، اور قانون کے مطابق جو اس کی سزا بنتی ہے وہ یقیناً اس کو ہمارے ملک کا قانون بھی دے گا، اور ان مظلوموں کے ساتھ انصاف بھی ہوگا، اور ان لوگوں کے بھی منہ بند ہو جائیں گے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو ایسے ہونا چاہیے تھا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے ہونا چاہیے تھا۔ تو ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ یہ حافظ آباد میں ڈی پی او آفس بھی موجود ہے، حافظ آباد کے 10 تھانے موجود ہیں، آپ وہاں جا کے، یا پورا میڈیا پڑا میرے پاس، مجھے رابطہ کریں، میں ان کا ورژن بھی ریکارڈ کروں گا اور آن ایئر بھی کروں گا، لیکن اس طریقے سے ڈرامے بازی سے باز آئیں اور ان لوگوں سے پوچھیں، اس فیملی سے پوچھیں، اس خاتون سے پوچھیں، اس مرد سے پوچھیں جس کے اوپر یہ قیامت گزری ہے۔